على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی کامیابی کے واسطے، آخرت کی نجات کے واسطے سب سے اہم عمل جو دیا گیا ہے وہ نماز کا عمل ہے، اور محض نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے ارکان اور اذکار کو بدن اور زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد عبدیت اور بندگی کا اظہار اس کا پیدا کرنا ضروری ہے، اور اس کا نام قرآن کی زبان میں خشوع ہے کہ نماز تو ہو لیکن اس میں خشوع بھی ہو۔ تو نماز تو پڑھی جائے، پڑھتے ہی ہیں سب لوگ، لیکن وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں، خشوع کی حقیقت کیا ہے، اس کے سلسلے میں بھی کچھ بات سامنے آ چکی کہ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو خشوع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی تذلل، عجز و انکسار کے ہیں، لیکن اسلام میں قرآن کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اس کی جو حقیقت سمجھی گئی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ خشوع 3 مقامات میں ہوتا ہے۔ آواز میں خشوع ہوتا ہے، اور بدن میں خشوع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قلب کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ آواز کا خشوع یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، تو ہماری آواز اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متاثر نظر آئے۔ جیسے کوئی آدمی دنیا میں کسی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دنیا کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، قوت و طاقت کے اعتبار سے، منصب اور عہدے کے اعتبار سے، کوئی بہت بڑے مقام پر ہو، اور اس کے سامنے کوئی عام آدمی کسی ضرورت سے چلا جائے، تو فطری طور پر اس کی آواز کے اندر خشوع اور تواضع پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وہ چیخ کر، چلا کر، گرج کر بات نہیں کرتا، آواز پست ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، اور اس میں عاجزی، متانت، اپنی حاجت کا اظہار پیدا ہو جاتا ہے اس کے، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام بہت اونچا ہے، اگر ہم یہاں پر عام انداز سے، تو استحباب کے انداز سے
بات کریں، یہ اخلاق نہیں ہے اور یہ اس مقام کا تقاضا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے والوں کو بھی اس سلسلے میں متوجہ کیا اور فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ جب تم نبی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے تمہیں بات کرنا ہو تو تمہاری آواز ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے آپس میں بات کرتے وقت ہوتی ہے۔ کجہر بعضکم لبعض، تم لوگ دوستوں سے بات کرتے ہو یا آپس میں بات کرتے ہو یا کاروبار کی بات کرتے ہو یا خاندانی گفتگو کرتے ہو یا کہیں بیٹھ کر دوست احباب باتیں کرتے ہوں، تو اس وقت جو تمہاری آواز ہوتی ہے ایسی آواز اس وقت نہیں ہونی چاہیے جب تم نبی کے سامنے بات کر رہے ہو۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس کی گفتگو والا انداز ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ آپس میں تو تم ایک دوسرے کے دوست احباب ہو، بھائی بند ہو، لیکن وہ تو نبی ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لہذا ان کے سامنے تمہاری گفتگو کا انداز، آواز، تمہاری آواز بھی پست ہونی چاہیے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ نے اس کی ترغیب دی بلکہ اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسا نہیں کرو گے نبی کے سامنے اور تمہارا انداز گفتگو ویسا ہوگا جیسے آپس کا ہوتا ہے، تو پھر ہم اس طرح خفیہ طریقے پر تمہارے ایمان اعمال کو مٹا دیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا ایمان غارت ہوا اور تمہارے اعمال سب مٹا دیے گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح ہم تمہیں سزا دیں گے اگر تم نبی کے سامنے آواز ایسی نکالو گے جیسے آپس میں آواز بات چیت ہوتی ہے آپس میں، ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے بات کرنے کا جو ادب سکھایا ہے، اس کو سیکھ لینے کے بعد کسی مسلمان کو اللہ رب العزت کے سامنے اس سے علاوہ کسی دوسرے طریقے کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، قیامت کے دن لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی رحمان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن تو دبیں گی، قیامت میں بھی وہ رحمان، آج بھی تو وہی رحمان ہے۔ جب ہم اس کے سامنے نماز کے لیے حاضر ہوں اور اس کے حضور کھڑے ہوں تو خشعت الاصوات للرحمن، ہماری آوازیں رحمان کے عظمت کے تصور سے دب جانی چاہیے، پست ہو جانی چاہیے۔ اب جیسے مثلا امام ہے تو وہ قرآن مجید اس کو پڑھنا ہے، سنانا ہے، اتنی زور سے آواز کرنا ہے کہ اس کے مقتدیوں کو سنائی دے۔ بہت آواز اسی لیے منع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں مصلی کم ہوں تو مائک میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ آواز تو اللہ کے سامنے پست رکھنا ہے، اور یہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک صفحے، دو صفحے، تین صفحے، اگر دو تین صفوں کو آواز امام کی بغیر مائک کے آ سکتی ہے اور صاف سنائی دے سکتی ہے تو اس آواز کی بلندی کو خشعت الاصوات للرحمن کے خلاف قرار دیا گیا۔ رحمان کے سامنے اپنی آوازیں بلا وجہ بلند کریں، بلا وجہ آواز نہیں بلند کرو رحمان کے سامنے۔ رحمان کے سامنے کھڑے ہو، خالی وقت میں چاہے کتنی زور سے پڑھ لو، اس میں بھی اتنا ہے کہ زور سے چاہے جتنا پڑھ لو مگر کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ شرط ہر جگہ ہے کہ ہماری آواز سے کسی مسلمان ہی کو نہیں، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، اتنی آواز ہم کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت حکیم لقمان کی زبان سے نقل فرمایا ہے سورہ لقمان میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے یا عام لوگوں کو بیٹا کہہ کر سمجھایا تھا اور نصیحت کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے اپنی آواز کو پست رکھا کرو بیٹا، آواز زیادہ بلند نہیں کیا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر،
سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. گدھے کی آواز ناپسندیدہ کیوں ہے؟ بلا وجہ چلاتا ہے، بلا وجہ چیختا ہے، اس لیے اس کی آواز ناپسندیدہ ہے. اس لیے تم بھی اپنی آواز کو نارمل رکھو، اتنی پست بھی نہیں کہ جس سے بات کر رہے ہو اس کو سنائی بھی نہ دے، اور اتنی بلند بھی نہیں کہ خامخواہ کا چلا رہا ہے، خامخواہ آواز نکال رہا ہے. تو حضرت لقمان کی یہ بات اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ آواز اپنی مناسب رکھو، معتدل رکھو، زیادہ زور کی آواز سے بلا وجہ بات مت کرو، کیونکہ زیادہ زور سے بلا وجہ چلانا گدھے کا کام ہے. اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے زیادہ انسانوں کو ناپسند لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی کسی کو بھی، سب کو بری لگتی ہے، کیونکہ یوں ہی چلاتا رہتا ہے بلا وجہ. تو بلا وجہ چلانا مخلوق کا بھی اور حیوانوں کا بھی پسند نہیں، تو انسانوں کا کیوں پسند ہوگا؟ تو اسی لیے باقاعدہ اس کے اوپر بعض علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ مائک کا مناسب اور نامناسب استعمال کیسے ہوتا ہے. مائک جو ہم استعمال کرتے ہیں، اذان ہے تو اذان تو ایک ضرورت ہے بھائی، اور اس کا مقصد ہی اعلام ہے. اعلام کا مطلب آواز پہنچانا لوگوں تک کہ ہونے والی یہ جماعت آ جاؤ، اعلام ہے. تو اذان تو کہی جائے ایسی کہ بھئی بستی ساری میں گونجے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. لیکن خود نماز کوئی اعلام نہیں ہے، نماز تو اللہ کے حضور بندگی کا اظہار ہے. تو نماز میں اتنی آواز ہونی چاہیے جتنی آواز اس وقت مصلیوں کو ضرورت ہے. بس مجمع بڑھ جائے تو اور بڑی ہو جائے، اور بڑھ جائے تو اور بڑی ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ جیسے آج کل آپ بعض مسجدوں میں دیکھیں گے جیسے آپ باہر اذان کے مائک میں نماز ہو رہی ہے، اندر جا کے دیکھو تو 3-4 مصلی بس امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو ان 3-4 مصلیوں کے لیے سارے محلے کو پریشانی میں ڈالنا، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور وہ اگر قرآن مجید کی اس آواز کو موقع بے موقع ان کے کان میں زور زور سے پڑ رہی ہو تو اپنی زبانوں سے اگر بری باتیں کہہ دیں گے اور اس عمل کے اوپر وہ ناروا تنقید کریں گے تو سبب وہی بنے گا جس نے یہ کام کیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. غیر اللہ کو پوجنے والوں کو برا بھلا مت کہو، ان کے بتوں کو بھی برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ اس کے جواب میں نادانی سے تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے اور سبب تم بنو گے تو گناہگار تم ہو جاؤ گے. اس لیے تم سبب نہیں بنو، تم پہل مت کرو، تم سبب نہیں بنو. تم سبب بنے بغیر کوئی کہتا ہے تو وہ اپنے آخرت خراب کرتا ہے، لیکن تم سبب بن گئے اور اس وجہ سے اس نے کہا ہے تو پھر اس کا سبب، اس کے گناہ تو تمہارے اوپر نہیں پڑے گا. تو یہ بلا وجہ استعمال نماز میں نہیں، نماز میں خشوع و خضوع مطلوب ہے. ہاں مصلیوں کو اتنی آواز پہنچ جائے کہ بھئی وہ رکوع سجدہ کی تکبیرات کو سن سکیں، اسی طرح قرآن مجید جہری نمازوں میں سن سکیں، کیونکہ قرآن مجید جہری نمازوں میں اسی لیے جہر سے پڑھا جاتا ہے کہ مصلی بھی سنے، اسی لیے جہر سے پڑھا جاتا ہے تو وہ آسانی سے سن سکیں. اتنی آواز کا استعمال اسلام میں جائز اور پسندیدہ ہے، بالخصوص نماز کے اندر. نماز کے اندر تو اس کی بہت اہمیت ہے. اس لیے شارحین حدیث نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز میں خشوع کا پہلا محل آواز ہے. آواز ہے کہ انسان اپنی آواز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی رکھے جیسے کسی عظیم ہستی کے سامنے اس کے ادنا غلام کی ہوتی ہے. ایسی آواز اللہ کے سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو. اور دوسرا محل خشوع کا وہ قلب ہے، دل جو ہے وہ حق تبارک و تعالی شانہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اللہ کی عظمتوں سے معمور ہو، بھرا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں بڑی عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں غلام ہوں، نافرمان ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، اور میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے آقا کے سامنے حاضر ہو سکتا، لیکن اس نے مجھے بلایا ہے تو غرور کے ساتھ آنے کا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. اللہ ہی بڑے ہیں اور اللہ ہی بڑائی کا حق رکھتے ہیں، میں تو اس کا ایک ادنا گناہگار، نافرمان، ناحق شناس غلام ہوں، آیا ہوں تو مجھے اپنے قصوروں پر نظر زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے امید لگی ہوئی ہو کہ وہ چونکہ بہت بڑا ہے
تو نظر انداز کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن دھیان تو اپنی غلطیوں کے اوپر، دھیان تو اپنی خطاؤں کے اوپر ہے رہے۔ اس طرح قلب کی کیفیت نماز میں ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو نماز شروع اسی لیے اللہ اکبر سے کرائی گئی، اور بیچ بیچ میں بار بار اللہ اکبر کہلوایا گیا، امام کی زبان سے بھی اور مقتدی کی زبان سے بھی، اور ہم اکیلے پڑھ رہے ہوں تو خیر ہماری ہی زبان سے بار بار کہا کہ بھائی اللہ اکبر کہو، کھڑو تو اللہ اکبر کہو، بیٹھو تو اللہ اکبر کہو، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر کہو، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر کہو، بار بار کہو، پہلی دفعے سے لے کر کے اخیر تک بار بار کہتے رہو۔ کیوں کہتے رہو؟ اس لیے کہتے رہو کہ اس پوری نماز میں دھیان رہے کہ بڑے اکبر کے سامنے ہم کھڑے ہیں، بہت بڑے کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شروع میں تو کہہ دے اللہ اکبر، پھر بھول جائے، دماغ ادھر ادھر چلا جائے، تو اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ پھر رکوع میں گیا تو اللہ اکبر، پھر سجدے میں گیا تو اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھا تو اللہ اکبر، پھر سجدے میں گیا تو اللہ اکبر، پھر کھڑا ہوا تو اللہ اکبر۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے بار بار یاد رہے کہ میں کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، میں بہت عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ دل کو یہ دھیان ہمیشہ اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کا پوری نماز کے دوران آدمی کے دل پر یہ طاری رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ہستی کے سامنے ہے۔ اور اسی لیے دوسری جگہ قرآن میں کھڑے ہونے کے لیے بھی یہی فرمایا، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے رہو جیسے کوئی غلام آقا کے سامنے کھڑے ہوتا ہے۔ قنوت کے معنی ہے نہایت فرما برداری کے ساتھ جسم بھی اس کا اظہار کرے۔ اور تیسرا محل اعضاء و جوارح ہیں، خشوع کا تیسرا محل اعضاء و جوارح ہیں، یعنی سر سے لے کے پیر تک آدمی کی ہیئت بتا رہی ہو کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی کے سامنے ہے، اور جس کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اگرچہ نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ اس کا آقا ہے اور یہ اس کا قصوروار غلام ہے۔ کوئی بے ایمان بھی دیکھے تو اس کو سمجھ میں آئے، ہر آنکھ کو ایسا سمجھ میں آئے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری حالت کو دیکھ کر ہر دیکھنے والے کو، جس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ یہ کیا عمل ہے، یہ کیا ہے، یہ نماز ہے، جس کو یہ بھی نہ معلوم ہو، اس کو بھی ہماری حیت دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی بہت بڑا پاپی مجرم کسی بڑے آقا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ دیکھنے والے کو جسم سے بھی ایسا محسوس ہو، ہماری حیت میں تکبر نہ ہو، ہماری حیت میں اینٹنا نہ ہو۔ اگر ہم سنت کے مطابق کھڑے ہوں تو تواضع خود بخود اس میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی سے زیادہ متواضع اللہ کے سامنے کوئی نہیں۔ اس لیے ہم کھڑے ہوں گے تو نہ جھکے ہوئے، نہ اینٹے ہوئے، اور بالکل اللہ رب العزت کے سامنے سیدھے مجرم کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اس کا حکم دیا گیا۔ تو تین محل ہیں جہاں پر خشوع کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو خشوع و خضوع کیا چیز ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ تو خشوع کی حقیقت ہے بڑے کے بڑائی کے مقابلے میں اپنا عجز، تواضع اور تذلل کا اظہار۔ اور اس کا محل، اس کی جگہ کہاں ہے، یہ کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے، کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس آدمی کی آواز میں ظاہر ہونا چاہیے، اور آدمی کے قلب میں ظاہر ہونا چاہیے، اور آدمی کے اعضاء و جوارح میں ظاہر ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سر، ہر چیز سے سمجھ میں آئے کہ یہ کسی کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے اندر خشوع ہے۔ یہ خشوع ہر جگہ سمجھ میں آئے، یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں خشوع کو ان تین جگہوں میں استعمال کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے قرآن کی مختلف آیتوں میں۔ جیسے آواز کے بارے میں نے سورہ طٰہٰ کی آیت ابھی بتائی کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، کہ قیامت کے دن لوگ جب رحمان کے سامنے آئیں گے تو رحمان کی عظمت کی وجہ سے آوازیں پست ہو جائیں گی، آوازوں میں تذلل پیدا ہو جائے گا، آوازوں میں اپنی ذلت کا اظہار اور اس کی عظمت کا اظہار پیدا ہو جائے گا آواز کے اندر۔ جیسے قصوروار کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو وہ غرور سے نہیں کہتا، تکبر سے نہیں کہتا، اور کہتا ہے تو اس کو کوئی مانتا بھی نہیں اقرار کرنا۔ جب وہ تواضع کی آواز میں کہتا ہے، پستی سے کہتا ہے، اس کی آواز بھی بتاتی ہے کہ اس کو گناہ پر ندامت ہے،
اس کو قصور پر شرمندگی ہے، آواز بھی بتاتی ہے۔ تو فرمایا ایک تو آواز میں خشوع ہوتا ہے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور دوسرے اللہ رب العزت نے فرمایا يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھ آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے قلب میں خشوع بڑھ جاتا ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، معلوم ہوا کہ پہلے سے خشوع ہوتا ہے اور وہ خشوع بڑھ جاتا ہے جب قرآن ان کے سامنے آتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو خشوع بڑھ جاتا ہے۔ یہ خشوع کا قلب کا محل ہے، خشوع قلب کے اندر بڑھ جاتا ہے ان کے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ابصارهم خاشعہ، قیامت کے دن مجرمین کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ یہ لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت نے ان کی آنکھوں کو بھی نیچے کر دیا ہے، آنکھیں بھی پست ہو گئی ہیں۔ اور اسی وجہ سے نماز میں بھی خشوع کے لیے نگاہیں سامنے رہنا اور پست رہنا ضروری ہے، اس واسطے کہ نگاہیں منتشر ہوتی ہیں تو پھر اس سے خشوع ختم ہونا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دھیان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، نفل نماز گھر میں پڑھتے ہی رہتے تھے آپ، تو نماز پڑھنے کے لیے گھر میں جو آپ کو کپڑا مل گیا وہ کپڑا اتفاق سے اس پہ ڈیزائن زیادہ تھا، نقش نگار بنے ہوں گے اس زمانے کے جیسے بھی بنتے ہوں گے، اس پر نقش و نگار بنا ہوا تھا، وہ کپڑا آپ بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے جب سلام پھیرا تو اپنے گھر والوں سے فرمایا بھائی یہ کپڑا میرے پاس سے ہٹاؤ، اس کے اندر تو میرا دھیان ایسے بٹ جاتا ہے، قریب تھا کہ نماز خراب ہو جاتی، اس کو ہٹاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نمازی کو چاہیے کہ ایسے موقع پر، ایسے محل میں، ایسی جگہ میں نماز پڑھے کہ جہاں اس کا دھیان مختلف چیزوں میں بٹ نہ جائے، ایسا ماحول خود بنائے، صاف ستھری چیزیں ہوں، جہاں زیادہ ڈیزائن نہ ہو، جہاں کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جس میں دھیان بٹ جائے، ایسا نہ ہو۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ مسجد کی اگلی دیواروں پر کوئی ایسی چیز نہیں لگانا چاہیے جو لکھی ہوئی ہو، اگلی دیواروں پر، قبلے والی دیواروں پر کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر لکھنا ہے تو اتنا اونچا کہ نمازی کی نگاہ وہاں تک نہ پہنچے، جو نماز میں نیت باندھ کے کھڑا ہو 7 فٹ کے اوپر لکھنا چاہیے، اس سے نیچے اسی جگہ پر نہیں لکھنا چاہیے جو نمازی کے آنکھ کے سامنے ہو جائے اور اس کو جب دھیان اس پہ چلا جائے گا تو یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کہیں اس کو پڑھنے لگے، بڑے حروف میں لکھا ہوا ہو تو پڑھ جائے، اور ہو سکتا ہے زبان سے ادا کر دے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، چاہے وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو، باہر کا لکھا ہوا دیکھ کر پڑھے گا تو اس کے دیکھ کر پڑھنے سے نماز باقی نہیں رہے گی اس کی۔ تو اس لیے اس کو سامنے منع کیا فقہا نے، سامنے کچھ نہ ہو تو اونچا ہو، بلندی کے اوپر ایسا ہو کہ نمازیوں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، نماز کے دوران، نماز سے ہٹ کے پڑھے تو الگ بات ہے، لیکن نماز کے دوران نہ پڑے اس کے اوپر۔ تو یہ کیا ہے، یہ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں اپنے نیچے۔ کل مجرمین اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوں گے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم زندگی میں نماز میں اللہ کے سامنے مجرم ہی بن کر حاضر ہو، اور اللہ قیامت میں اگر تم کو مجرمین میں نہیں اٹھائے گا انشاءاللہ تو پھر اس وقت میں تم لوگوں کو ایسی ذلت نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں تو جب تک اپنے نتیجے کا اعلان نہ ہو اور ایمان پر موت کا یقین نہ ہو اس وقت تک تو مجرم ہی ہو اللہ کے، لہذا جب نماز میں آؤ تو مجرمین کی طرح آؤ۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور چہرہ فق ہوں اور چہرے کے اوپر ذلت، شرمندگی، گناہوں کی ظاہر ہو رہی ہو، اس لیے کہ جب دل میں خشوع یعنی ندامت و شرمندگی پیدا ہوگی تو وہ چہرے پر ضرور ظاہر ہوگی۔ جیسے ہم دیکھیں کہ کسی آدمی کو خوشخبری دی جائے کہ آپ کے بیٹے کی ملازمت لگ گئی یا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، تو اس کے دل کو خوشی ہوئی اصل میں یہ سن کر کے، لیکن چہرہ بتائے گا کہ خوشی ہو رہی ہے اندر، دل تو ہم کو دکھتا نہیں لیکن چہرہ بتائے گا کہ خوشی ہو رہی۔ ایسے ہی کوئی آدمی ہنسمکھ بیٹھا ہوا ہو اور اسے اچانک خبر دے دی جائے خدا نہ خواستہ کہ صاحب آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، تو اس کے دل کو اس کا اثر ہوگا، اصل اثر قبول کرنے والا تو دل ہے، تو جب یہ بات سنے گا تو اس کے دل پر اس کا اثر ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ہنستا بولتا چہرہ ایک دم فق ہو جائے گا اور اس کی کیفیت بدل جائے گی۔
تو اندر خوشی ہے یا غم ہے وہ چہرہ بتاتا ہے. اسی طریقے سے اندر غرور ہے یا اندر تواضع اور عبدیت اور بندگی ہے یہ بھی چہرہ بتائے گا. تو فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں بھی رحمان کے لیے ذلیل ہو جائیں اور چہرہ بھی رحمان کے لیے ذلیل ہو جائے اور آنکھیں بھی رحمان کے لیے جھک جائیں شرمندگی سے. جیسے ایک آدمی نے ایک آدمی کی چوری کی ہو اور اس کا دوست بھی ہو یا اس کا بیٹا ہو اور اس نے چوری کی ہو، چوری میں پکڑا گیا اور رنگے ہاتھ، جب اس کو سامنے تو وہ اپنے باپ سے یا اپنے دوست سے نظر ملا نہیں سکتا. وہ کھول کے دیکھنا بھی چاہے تو خود بخود تواضع کی وجہ سے، اندر کی شرمندگی کی وجہ سے پلک گر جاتے ہیں، نظر نیچی ہو جاتی ہے آدمی. اور یہ تو کوئی بڑا جرم نہیں ہے جرم، لیکن اس سے کہیں بڑا جرم تو ہمارا وہ ہے جو ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا ہے، اپنے رحمان کی نافرمانی سے کیا ہے. تو جب ہم اس کے سامنے آ رہے ہیں تو ہماری اس کے دربار میں کیسی کیفیت ہونی چاہیے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب حدیثیں پڑھیے جو آپ نے نمازوں میں بطور دعا کے مانگی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. نمازوں میں آپ نے مانگی ہیں، نفلوں میں زیادہ دعائیں مانگتے تھے، فرضوں میں آپ نے جتنی بتائیں بس اتنی دعائیں سب کے لیے کمپلسری ہیں. لیکن نفلوں میں آپ بے حساب دعا کرتے تھے. یہ جو آپ کی نفل اتنی لمبی ہو جاتی تھی کہ آپ نے قیام کیا سورہ بقرہ پوری پڑھ لی، پھر رکوع کیا تو قیام کے برابر، سجدہ کیا تو رکوع کے برابر، تو اتنا لمبا کیا کرتے تھے رکوع سجدے میں؟ تو یہ رکوع سجدے میں آپ دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس کی عظمتوں کے اظہار کے ساتھ اپنی ذلت کا اظہار، اپنی فقر و مسکنت کا اظہار اللہ کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور اللہ کی عظمتوں کا اقرار کرتے جاتے تھے. ایک ایک دعا پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی عظمت نبی کے دل میں کیسی بسی ہوئی تھی اور کیسے آپ کے دل میں پھیل گئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دعا سے اندازہ ہوتا کہ اللہ کی عظمت کا اقرار کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. ہم کو کون سکھائے گا؟ ہم کیسے جانیں؟ نہ اللہ کو جانتے، نہ اللہ کی عظمت کو جانتے، نہ اللہ کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو جانتے. یہ تو نبی ہی سکھائیں گے نا، کیونکہ نبی اللہ کو جانتے، اللہ کی عظمت کو جانتے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو جانتے. اس لیے نبی نے جس طرح دعائیں اللہ سے نمازوں میں مانگی ہیں ان کو بار بار پڑھ کر ہم سیکھیں کہ ہم کو نماز میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا چاہیے اور اس وقت ہمارے قلب کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اور اگر ان جذبات کو زبان پر لانا ہے تو اس کے لیے الفاظ کیسے ہونے چاہیے. وہ سب نبی کی دعاؤں سے پتہ چلتے ہیں کہ بھئی ہم کن الفاظ میں اپنی عاجزی کا اظہار کریں، کس طرح کہیں کہ اللہ آپ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، کس طرح کہیں. کہنے کو نت نئے الفاظ نبی نے استعمال کیے، عجیب عجیب تعبیرات استعمال کی نبی نے، وہ سب ہم کو آپ کی دعاؤں سے ملتی ہیں. تو جو بندہ کوشش کرے گا کہ ہمارے نبی کی نفل نمازوں میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھے، سیکھے، سمجھے اور اس میں غور و فکر و تدبر کرے، اس بندے کی انشاءاللہ نماز میں خدا کے سامنے کیفیت بدل جائے گی. جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی کیفیت غفلت والی نہیں ہوگی، اس کی کیفیت تو انہماک کی ہوگی. اور یوں صحابہ کرام نے نبی سے سیکھ سیکھ کر اپنی نمازیں ایسی بنا لی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات گزر گئی لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا اور آپ کبھی آرام بھی فرماتے تھے، کبھی رات تمام بھی عبادت کر لیتے تھے. اور ایک تہائی رات اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا تو آپ کا معمول تھا ہمیشہ. ایک تہائی، 1/3، ایک تہائی رات اللہ کے سامنے نبی ہر روز کھڑے تھے. ہر روز یہ فرض نمازوں کے علاوہ جو مسجد میں ہوتی تھی، اس سے ہٹ کے گھر میں اپنے حضرت عائشہ نے فرمایا آپ اپنی رات کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ شروع کا جو ہوتا تھا اس میں خاص صحابہ کو کچھ خاص علم حاصل کرنا ہوتا تو گھر پر آ کر بات کرنے کی اجازت تھی، وہ گھر آ کر بات کر لیتے تھے. اور دوسری تہائی درمیانی جو ہوتی تھی وہ ہم بیویوں کے حقوق ادا فرماتے تھے. اور تیسری جو آپ کی رات ہوتی تھی، تیسرا حصہ، اس میں وہ ہم لوگوں سے علیحدہ ہوتے، نہا دھو کر وضو بنا اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر جب اذان ہوتی تب تک آپ اللہ ہی کے سامنے ہوتے، اذان سن کر مسجد تشریف لے جاتے تھے.
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر لیتے تھے؟ اس لیے کر پاتے تھے کہ ان کے سامنے اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی عظمت تھی، اور وہ یہ کہتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ یہ جو 5 وقتہ نمازیں میں پڑھاتا ہوں امت کو، اور یہ دن تمام جو دعوت اللہ کی محنت کرتا ہوں اور بندگان خدا کو جہنم سے نجات دلانے کی کوششیں کرتا ہوں، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اس کا حکم سے میں یہ کرتا ہوں، تو یہ تو حکم کے جواب میں ہو گیا، لیکن ایک بندہ ہونے کے ناطے خود میری طرف سے بغیر اس کے حکم کے کیا میں پیش کروں بندگی؟ تو وہ آپ رات تمام کرتے تھے جس کا آپ کو حکم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اس کا پابند نہیں زیادہ بھی اتنا لمبا کری، لیکن کرتے تھے وہ اپنی طرف سے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکم کی وجہ سے، اور اس سے زائد اپنی طرف سے بھی تو ہونا چاہیے، اپنی طرف سے کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں خشوع نماز میں سیکھنا چاہیے، صحابہ کرام نے اس طرح سیکھا، آواز میں خشوع ہو، قلب میں خشوع ہو، اور ہمارے پورے جسم سے خشوع کا اظہار ہو۔ خشوع کا اظہار عام طور سے ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس لیے بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کا اس وقت یہاں نہیں، مطلب ایک اکبری مسجد کا معاملہ نہیں، کتنی جگہ شہروں میں ہم جاتے رہتے ہیں، جگہ جگہ۔ تو پہلے تو لوگوں میں خشوع تھا، لیکن آج کل خشوع نہیں رہا لوگوں میں۔ نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو رہا ہو، دعا ہو رہی ہو، تو خشوع نہیں مزاجوں کے اندر۔ اور یہ ہے کہ جس کے جیسے سمجھ میں آیا وہ ہمیشہ ہر جگہ اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسے فٹ پاتھ میں بیٹھا یا پکنک پارک میں بیٹھا ہے، ایسے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے سامنے بیٹھنے میں، اور اپنے گھر کے دیوان خانے میں بیٹھنے میں، اور دوستوں کے محفل میں بیٹھنے میں، اور کھانے کی مجلس میں بیٹھنے میں، اور پکنک اور پارک میں بیٹھنے میں، اور تفریح میں بیٹھنے میں، اور اللہ کے سامنے بیٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور آدمی میں وہ خشوع ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے صاحب فرما دیا کہ دیکھو نماز صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز کا عمل پورا کریں گے ان کا کام بنے گا، صرف نماز پڑھنے والے کا کام نہیں بنے گا۔ نماز میں خشوع بھی ہونا چاہیے، ادب احترام ہونا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے؟ 3 جگہوں پر۔ جو کچھ پڑھ رہے ہیں تو اپنی آواز سے بھی معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی عظمت کا تصور جمع ہوا ہو۔ تیسرے یہ کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری حرکات نماز کی اور خطبہ سننے کی اور مجلس میں بیٹھنے کی یہ حیات بھی بتائے کہ اس کے اندر خشوع ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اور وہ اللہ کی عظمت کے سامنے وہ بے ادبی اور گستاخی کرنے کی جرت نہیں کر پاتا ہے، یا سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کر پاتا ہے، بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے وہ اٹینشن ہے اور ادب و احترام کی حیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اپنے ظاہر سے بھی دکھانا ہوگا۔ تو ان 3 جگہوں پر خشوع ہوگا تو یہ خشوع نماز ہماری خشوع والی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم خشوع کے اختیار کرنے والے شمار ہوں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے ایسی ہی نمازیں پڑھی، اولیاء اعظام نے ایسی ہی نمازیں پڑھی، اور اسی وجہ سے ایک اللہ والے بزرگ نے فرمایا کہ ہم کو نماز سیکھنے میں 20 سال لگے۔ 20 سال، یعنی ایک نماز تو اذکار یاد کر لینا، رکوع سجدے سنتیں فرائض واجبات، اور اس کو ہم شروع کر دیے پڑھنا، لیکن نماز کو نماز جیسی اللہ چاہتے ہیں بنانے کے واسطے بڑوں کو دیکھ دیکھ کر، اہل اللہ کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، خشوع و خضوع والوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی نماز کو نماز بناتے مسلسل فکر کرتے رہے 20 سال تک، تب جا کر نماز میں وہ خشوع پیدا ہوا جس خشوع کی ہمیں دعوت دی گئی ہے اور ہمیں اس کی طرف بلایا گیا ہے۔ تو آخر کوئی تو چیز تھی ہوگی جسے لوگوں نے، سیکھنے والوں نے سیکھا ہوگا۔ ہم لوگوں کو چونکہ اس کا احساس نہیں، اس لیے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن ہیں، معروف، مستند، معتبر۔ انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ، یہ حدیث نقل کی ہے، اور فرمایا ہے کہ متعدد روایتوں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچے۔ ولید سے ان کو کچھ کام تھا، جو وہاں خلیفہ تھا، اس سے کچھ کام تھا، تو اس کام کے واسطے وہ مدینے سے سفر کر کے پہنچے۔ راستے میں لمبے سفر ہوتے تھے اس زمانے میں، اونٹوں پر اور پیدل، تو ان کے پیر میں ایک پھوڑا نکل آیا،
جو جراثیم والا پھوڑا ہوتا ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، جسم کو سڑاتا چلا جاتا ہے، ایسا پھوڑا ان کے جسم میں نکل آیا۔ عربی میں اس کو آکلہ کہتے ہیں، اور ہاں آج کل اس کو کینسر کہتے ہیں۔ تو وہ نکل آیا ان کے جسم میں، اور وہ بڑھ رہا تھا، اب بڑھتا رہا، سفر مکمل ہونے تک پوری پنڈلی کو کھا گیا، وہ پھوڑا پوری پنڈلی کو کھا گیا، سب زخمی ہو کر کے اور اس میں پھیل گئے جراثیم سے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ولید تو بادشاہ تھا، اس نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا اور فوراً معائنہ کروایا۔ ان لوگوں نے دیکھ کر کے کہا کہ ان کا پیر ذرا اوپر سے جہاں تک یہ نقصان نہیں پہنچا ہے کاٹ دینا ضروری ہے، ورنہ یہ بڑھتے بڑھتے سارے جسم کو کھا جائے گا، گلا دے گا اس لیے کاٹ دینا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسا ہی یہی علاج ہو اور کچھ نہیں تو کاٹ دیں گے۔ تو سنانا یہ ہے کہ طبیبوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ کاٹا یہاں نہیں جائے گا جہاں سڑا ہے، بلکہ اوپر سے کاٹا جائے گا جہاں اچھی حالت میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تکلیف بہت ہوگی کاٹنے کی، ہڈی بھی کاٹی جائے گی، گوشت بھی کاٹا جائے گا، برداشت کرنا مشکل ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم لوگ ایسی دوائی پلا دیتے ہیں جس سے غنودگی و بے ہوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تکلیف کا احساس نہیں ہو پاتا یا کم ہوتا۔ تو فرمایا کہ بھائی بے ہوشی کی موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور میں بے ہوشی کو اپنے اوپر طاری کرنا نہیں چاہتا، اور اگر تم لوگ کوئی نشہ وشہ پلا دو گے تو نشہ حرام ہے، وہ میں پینا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے اس سے تو تم لوگ معذور سمجھو۔ انہوں نے کہا تکلیف برداشت نہیں ہوگی، تم اچھا تکلیف ہی سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اس کی کوئی فکر کی بات نہیں، ایسا کرو کہ جس وقت میں نفل نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت میں تم اس کو کاٹ دو، اور مجھے نشے کی ضرورت نہیں، غشی کی ضرورت نہیں، بے ہوشی کی ضرورت نہیں۔ جب میں تکبیر تحریمہ کہہ کر خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے خدا کے غیر سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہتا، تم چاہے اس وقت میں کاٹ لو، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ چنانچہ ان کا پیر نماز کی حالت میں کاٹ دیا گیا، اور پیر کاٹ دیا گیا، اور انہوں نے نماز درمیان سے توڑی بھی نہیں، پوری نماز مکمل کی۔ اور جب انہوں نے نماز مکمل کر لی، بعد میں ولید سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک پیر، دو پیر کے ساتھ آئے تھے، ایک پیر جو ہے کاٹ دینا پڑا۔ تو تعزیت کرتے، عیادت، تسلی، تو اس نے کچھ تسلی کے کلمات کہے۔ تو اس وقت حضرت عروہ ابن زبیر صحابی رسول اس کے جواب میں کہنے لگے اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ کی تعریف ہم کر نہیں سکتے، آپ تعریف کے قابل ہیں۔ 4 بازو آپ نے مجھے اپنے کام نکالنے کے لیے دیے تھے، ایک واپس لے لیا ہے، 3 باقی رکھے ہیں۔ اگر تو نے ابتلا میں بھی ڈالا ہے تو تھوڑے میں ڈالا ہے، زیادہ میں رحم فرمایا ہے اور زیادہ میں کرم فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ اس کے بعد اسی سفر میں ان کے ساتھ جو ان کا بیٹا محمد آیا تھا، وہ گھوڑے نکالنے کے لیے استبل خانے میں جہاں گھوڑے باندھتے ہیں گیا، تو اتفاق سے ایک گھوڑے نے ان کو ایسی لات ماری جس کی وجہ سے اسی وقت موت ہو گئی۔ جب ان کو اس کی اطلاع دی گئی اور ان کی تعزیت کی گئی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، سب تعریفیں تیری واسطے ہیں۔ تو نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، ایک بیٹے کو واپس بلا لیا ہے، 6 باقی رکھے ہیں۔ تو نے مجھے آزمائش میں بھی ڈالا تو تھوڑے حصے میں ڈالا، اکثر حصے میں کرم فرمایا ہے، وہ مہربانی فرمائی اور نعمتوں کو باقی رکھا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے خشوع، یہ ہے خضوع، یہ ہے تذلل اللہ کے سامنے، یہ ہے عبدیت کے جذبات، یہ ہے بندگی۔ عام آدمی کو نقصان پر نظر جا رہی ہے اور ان کو خدا تعالیٰ کے انعام پر نظر جا رہی ہے اور اس کے احسانات پر نظر جا رہی ہے۔ یہی سکھایا نبی نے تمام صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ہمیں بھی ان سے خشوع و خضوع سیکھنا چاہیے۔ دوستو ہماری نماز ہو جائے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ ہم کچھ بھی بن جائیں تو ہماری کوئی ویلو اللہ کے پاس نہیں، اگر ہم بندے بن جائیں تو اللہ ہمیں قبول فرما لیتا ہے اور ہماری عزت اللہ کے سامنے بڑھ جاتی ہے۔ بندگی کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس اللہ کو منانے کی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نہیں۔ اس لیے عجز و نیاز، تواضع و تذلل و بندگی، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، اخلاق میں، چہرے میں، آواز میں، ہر چیز میں ہم پیدا کریں۔ یہی ہماری پونجی ہے جو ہماری بخشش کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔